أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور رواه البخاري ومسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ صفحہ نمبر 69 ہے، یعنی 69۔ آج کے درس میں نجاستوں کے احکام، اقسام اور اس کی تعریف اور کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ نجاست سے پاکی حاصل کرنا یہ کتنا اہم اور ضروری ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے ٹھیک ہونے کا دار و مدار وہ طہارت پر ہے۔ اگر طہارت نہ ہو تو نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ نماز جو اہم العبادات ہے، بغیر طہارت کے وہ ٹھیک نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ بغیر پاکیزگی کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور اللہ کو یہ پاکی اتنی پسند ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آغاز وحی ہی میں فرما دیا تھا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک کیا کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی جو ظاہری پاکی ہے اس کا اثر اس کے باطن پر پڑتا ہے، اور جتنا ظاہر پاک ہوگا اس کے باطن کے پاک ہونے میں ممد اور معاون ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک جگہ اہل قباء کی تعریف کی ہے اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یطہروا، قباء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوب اچھی طرح پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے سوال کیا کہ اللہ نے تمہاری قرآن کریم میں تعریف کی ہے، تم طہارت کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پڑوس میں رہنے والے کچھ اہل کتاب کو دیکھا ہے کہ وہ استنجے کے بعد جب وہ ڈھیلے یا پتھر کو استعمال کر لیتے ہیں تو پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، تو ہم بھی ڈھیلا یا پتھر استعمال کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید اسی وجہ سے تمہاری اللہ نے تعریف کی ہے، ایسے ہی کیا کرو، خوب اچھی طرح اس پہ پاکی ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے خود فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو اور اچھی طرح پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ کے پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اس بہترین عبادت پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ نجاست کی طہارت کو معلوم کرنے سے پہلے خود نجاست کی تعریف کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایک تو وہ چیز ہے جو بذات خود ناپاک ہے، مثلا پیشاب ہے یا خون ہے، ان کو تو پاک کرنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ بذات کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے۔ کوئی آدمی پیشاب کو پاک نہیں کر سکتا، پاخانے کو کوئی پاک نہیں کر سکتا۔ مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ یہ چیزیں جن پاک چیزوں کو لگ جائیں، جس پاک کپڑے پر یہ ناپاکیاں لگ جائیں یا پاک بدن پر ناپاکیاں لگ جائیں، تو ان کو پاک کرنا یہ اصل حکم ہے۔ تو ان احکام کو سمجھنے سے پہلے اس کی نجاست کی تعریف کو جاننا ضروری ہے، جو یہاں ذکر کی گئی ہے کہ بدن، کپڑے یا جگہ وغیرہ کا ایسی حالت میں ہونا کہ شریعت اسے گندہ خیال کرے اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دے، نجاست کہلاتا ہے۔ تو انسانی بدن ہو یا کپڑے ہو یا جہاں وہ کھڑا ہے یا بیٹھا ہے وہ جگہ، اگر وہ ایسی حالت میں ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ یہ چیز گندی ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ چیز ناپاک ہے۔ نجاست کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک حکمیہ اور ایک حقیقیہ۔ نجاست حکمیہ کی تعریف یہ ہے کہ انسان پر ایسی حالت طاری ہونا جس کے ہوتے ہوئے نماز ادا کرنا صحیح نہ ہو
نجاست حکمیہ کو حدث بھی کہتے ہیں۔ تو انسان جب بے وضو ہوتا ہے تو ایک ایسی حالت اس کے اوپر طاری ہو گئی کہ اس حالت میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتا، تو ہم کہیں گے کہ اب یہ جو اس کو حالت طاری ہوئی ہے یہ نجاست حکمیہ کی ہے۔ بظاہر تو کوئی ناپاکی اس کے جسم پر نظر نہیں آ رہی، لیکن اس پر ایک ایسی حالت آ گئی مثلا بے وضو ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس حالت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے، تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کو حکمی نجاست لاحق ہو گئی ہے۔ اس کو حدث بھی کہتے ہیں۔ حدث کی دو قسمیں مشہور ہیں، ایک حدث اکبر، ایک حدث اصغر۔ حدث اکبر ہوتا ہے انسان پر ایسی حالت طاری ہونا جس میں اس پر غسل کرنا واجب ہو اور اس حالت میں نماز پڑھنا جائز نہ ہو اور قرآن کریم کی تلاوت بھی جائز نہ ہو، جیسے آدمی کا جنوبی ہونا یا عورت کو حیض و نفاس آنا وغیرہ۔ تو حدث اکبر بھی حکمی نجاست ہے کہ اس میں انسان ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ اس حالت میں اس کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب بھی حالت طاری ہو تو نہ تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کریم کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور نہ وہ زبانی تلاوت کر سکتا ہے۔ حدث اصغر کی حالت میں تو زبانی تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن حدث اکبر کی حالت میں زبانی تلاوت بھی نہیں کر سکتا اور مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم ہے حدث کی حدث اصغر، ایسی حالت جس کے طاری ہونے پر صرف وضو کرنا ضروری ہو، غسل ضروری نہ ہو، اور اس حالت میں زبانی تلاوت جائز ہو، حدث اصغر کہلاتا ہے۔ یہ تفصیل تھی نجاست کی پہلی قسم حکمیہ کی۔ دوسری قسم ہے حقیقیہ، کپڑے، بدن یا کسی اور چیز کو لگنے والی وہ گندگی جس سے صفائی حاصل کرنا، اسے دھونا واجب ہو، نجاست حقیقیہ کہلاتی ہے۔ تو اس میں کوئی حالت طاری نہیں ہوتی، بلکہ جسم پر یا کپڑوں پر کوئی چیز لگتی ہے اور اس کے لگنے سے وہ اس جسم کو یا کپڑے کو وہ چیز ناپاک کر دیتی ہے۔ تو وہ گندگی جو جسم، کپڑے یا کسی اور چیز کو لگے جس سے صفائی حاصل کرنا اور اسے دھونا واجب ہو، نجاست حقیقیہ کہلاتا ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، پیپ وغیرہ۔ اب اس پہ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بسا اوقات نمازی گھر سے نکل کر مسجد آ رہا ہے اور اس پر کسی پرندے نے کوئی بیٹ کر دی۔ بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، یہ درخت کے نیچے گزرا، درخت پر کوئی پرندہ بیٹھا تھا، اس نے بیٹ کر دی، تو چاہے وہ پرندہ معقول اللحم ہو یعنی اس کا گوشت کھایا جاتا ہو، یا وہ غیر معقول لحم ہو یعنی اس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے مثلا چڑیا ہے یا کبوتر ہے، وہ حلال جانور ہے، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے کوا ہے، چیل ہے، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ تو دونوں صورتوں میں کپڑا اس سے ناپاک نہیں ہوگا۔ کپڑے پر، بدن پر، ٹوپی پر کوے کی بیٹ گر جائے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ تو بہت سے لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو پھر دھونے کے دوبارہ گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک ہے طہارت و نظافت، وہ انسان کی ایک طبعی حس ہوتی ہے، وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا اور اس کو جا کے دھو لیتا ہے، لیکن ایک ہے شرعی حکم۔ شرعی حکم کے اعتبار سے کپڑا جانور کی، پرندے کی بیٹ سے ناپاک نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کبھی انسان وضو کر کے نکلتا ہے تو اس کا پیر ایسی زمین پر پڑ جاتا ہے جو خشک ہوتی ہے لیکن ناپاک ہے۔ یہ کسی ایسے کپڑے پر پڑ گیا کہ وہ کپڑا ناپاک ہے لیکن خشک ہے، جیسے مثلا ایک چٹائی بچھی تھی، اس پہ بلی نے پیشاب کر دیا اور وہ خشک ہو گیا، تو اب وہ کپڑا پاک نہیں ہے، ناپاک ہے۔ ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کا گیلا پیر اس پر پڑ گیا، تو لوگ بہت سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اب آیا ہمارا پیر ناپاک ہو گیا، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ اس کپڑے پر اس جگہ سے چلتا ہوا گزر گیا اور ٹھہرا نہیں، اور اس چلنے کی وجہ سے اس گندگی کا اثر اس کے پیر میں نہیں آیا، تو اس کا پیر ناپاک نہیں ہوا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ اس خشک زمین پر جو ناپاک ہے گیلے پیر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اس کھڑے ہونے کے بعد اور پیروں کی جو تری ہے اس سے خشک ناپاک زمین کا اثر پیروں پر آ گیا، تو پھر اب اس کا پیر جو ہے ناپاک ہو گیا، وضو اس کا باقی ہے، وہ جائے خالی اپنا پیر دھوئے اور پھر آ جائے، وضو کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی جو چمگادڑ وغیرہ ہے، مغرب کے قریب نکلتی اڑتی ہے، تو اس کی بھی بیٹ وغیرہ جو ہے وہ کپڑوں پر لگنے سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ حکم کے اعتبار سے نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔
ہم نے پیچھے نجاست حکمیہ کی 2 قسمیں پڑھ لی، حدث اکبر، حدث اصغر۔ اب یہ 2 قسمیں حقیقی جو ناپاکی ان کی ہیں، ایک غلیظہ ایک خفیفہ۔ غلیظہ وہ ہوتی ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو، مثلا قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے، یہ کسی صحیح متواتر حدیث سے ثابت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس ناپاکی کی پاکی کی پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ تو شبہ جب ہی آئے گا کہ جب 2 قسم کی دلیلیں آ جائیں، ایک سے معلوم ہو رہا ہو کہ یہ پاک ہے اور ایک سے معلوم ہو ناپاک ہے، تو شبہ آئے گا۔ لیکن اگر اس کی پاکی پر کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ کسی ایسی دلیل سے اس کی ناپاکی ثابت ہوئی ہے کہ جس کے بعد کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، تو اس کو کہتے ہیں نجاست غلیظہ۔ یہ سخت نجاست ہوتی ہے۔ سخت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو معاف مقدار ہے وہ کم ہے، اور جو خفیفہ ہے کہ اس کی ناپاکی ایسی دلیل سے ثابت ہوتی ہے جس میں کوئی شک و شبہ آ جاتا ہے۔ مثلا بعض ادلہ میں اس کا پاک ہونا معلوم ہو رہا ہے اور بعض میں اس کا ناپاک ہونا معلوم ہو رہا ہے، تو شبہ آ گیا کہ ناپاک ہے یا پاک ہے، تو اسے کہتے ہیں خفیفہ۔ اس خفیفہ کو خفیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی جو معاف مقدار ہے وہ کچھ زیادہ ہے۔ تو غلیظہ کی معاف مقدار جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، اور جو خفیفہ ہے اس کی معاف مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ اقسام جن کو ہم غلیظہ کہتے ہیں کون کون سی؟ نمبر 1، بہنے والا خون، شراب، اس جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھانا حرام ہے جیسے درندے، کتے کا پاخانہ اور حرام جانوروں کا پاخانہ، مردہ جانوروں کا گوشت اور ان کی کھال، درندوں کا پاخانہ، ان کا لعاب۔ اب جو کتا ہے، کتے کا لعاب بھی وہ ناپاک ہے۔ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے، اس برتن کے پانی کو گرانا ہوگا۔ یا کتا کسی کپڑے پر لعاب گرا دے، بہت سے لوگ گھروں میں کتا پالتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رہنا سہنا ہوتا ہے، تو اس کتے کے پالنے کا ایک شرعی حکم الگ ہے، وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ ذکر کر دوں گا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کتے کے منہ سے لعاب گرتا ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑوں کو ناپاک کر دے گا، ان کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ مرغی اور بطخ کی بیٹ، پرندوں میں جو پرندے تھے چاہے معقول ہو یا غیر معقول، ان کی تو بیٹ ناپاک نہیں ہے، لیکن مرغی اور بطخ کی بیٹ ناپاک ہے۔ انسانی بدن سے نکلنے والی ہر وہ چیز جس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے خون، پیپ، منہ بھر کر آنے والی قے، زخموں سے بہنے والا گندا پانی، اور چھوٹے دودھ پینے والے بچے کا پیشاب، پخانہ وغیرہ، یہ سب غلیظہ میں داخل ہے۔ یاد رہے کہ انسانی بدن سے نکلنے والی ان چیزوں میں سے اگر اتنی مقدار نکلے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تب وہ نجاست غلیظہ کے حکم میں ہوگی، اور اگر یہ چیزیں بدن پر ظاہر ہوئیں جس سے وضو نہیں ٹوٹا تو یہ نجاست کے حکم میں نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی زخم لگا، اس زخم کے منہ پر صرف خون ظاہر ہوا اور وہ بہا نہیں، تو یہ خون کا ظاہر ہونا وضو کو نہیں توڑتا، چاہے اس پر کپڑا بھی لگ جائے، کوئی اس کو پوچھ ڈالے، لیکن بار بار اتنا پوچھنا کہ اگر وہ نہ پوچھتا تو وہ خون بہہ جاتا، پھر تو وہ ناقض وضو ہوگا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ کم مقدار میں تھا، تھوڑا سا نکلا، اس نے ٹیشو سے اس کو صاف کر لی اور پھر وہ رک گیا، تو اگرچہ ٹیشو پہ اس کا اثر بھی آ گیا، پھر بھی وہ وضو کو نہیں توڑے گا، اس لیے وہ صرف ظاہر ہوا تھا، وہ بہا نہیں۔ تو یہی مطلب اس کا جی، جم جائے تو بھی حکم ہے، ظاہر ہوا اور جم گیا تو وہ بہا نہیں ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو انسانی بدن سے نکلنے والی ان چیزوں میں سے اگر اتنی مقدار نکلے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تب وہ نجاست غلیظہ کے حکم میں ہوگی۔ اگر یہ چیزیں بدن پر ظاہر ہوئیں جن سے وضو نہیں ٹوٹا تو یہ نجاست کے حکم میں نہیں ہوگی۔ اگر پیشاب کی چھینٹیں سوئی کی نوک کے برابر پڑ جائیں، جب تک غور سے نہ دیکھیں تو دکھائی نہ دیں، تو اس میں کچھ حرج نہیں، اس کا دھونا واجب نہیں، لیکن اگر دھو لے تو بہتر ہے۔ بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید چھینٹیں آ گئی ہوں گی، تو ان کو شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ سوئی کے برابر جو باریک چھینٹیں آ جاتی ہیں اور دیکھنے میں بھی نہیں آتی، تو چونکہ ان کو تلاش کر کے صاف کرنے میں حرج ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، دھو لینا بہتر ہے، ورنہ پاک ہے، کپڑا جو ہے اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ تو تفصیل تھی نجاست غلیظہ کی۔ اب اس کا حکم، نجاست غلیظہ میں سے اگر پتلی اور بہنے والی چیز کپڑے یا بدن پر لگ جائے، اور اگر وہ پھیلاؤ میں 1 درہم یعنی ہتھیلی کے گہراؤ پورے 3 سینٹی میٹر
قطر کے پھیلاؤ کے رقبے کے برابر یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، یعنی اس کو دھوئے بغیر اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن نہ دھونا اور اسی طرح نماز پڑھتے رہنا مکروہ ہے۔ عام طور پر ہتھیلی کو سیدھا کرنے کے بعد جتنا پانی اس میں ٹھہر جاتا ہے اسے کہتے ہیں ہتھیلی کی مقدار، اور یہاں انہوں نے 3 سینٹی میٹر کا بتلا دیا کہ وہ ایک قطر ہوتا ہے، اور اتنی جو ہے وہ ناپاکی اگر ہے وہ اس کے برابر ہے یا اس سے کم ہے تو وہ معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاکی تو ناپاک ہی رہے گی، لیکن نماز پڑھنے کے حکم میں تخفیف ہو گئی کہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کم ہے تو وہ پاک ہے، زیادہ ہے تو ناپاک، ناپاک تو ہر حال میں، لیکن اگر ہتھیلی کی مقدار کے برابر یا کم ہے اور کپڑے پر لگ گئی یا جسم پر لگ گئی تو اس کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے۔ اگر اس سے زائد لگ گئی تو ایسی صورت میں نماز درست نہیں ہوگی، یعنی وہ معاف نہیں ہے۔ اور اگر نجاست غلیظہ پھیلاؤ سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے، اس کو دھوئے بغیر نماز نہ ہوگی۔ اور اگر نجاست غلیظہ کی اقسام میں سے وہ نجاست لگ جائے جو گاڑی ہوتی ہے، جیسے پاخانہ، مرغی وغیرہ کی بیٹ وغیرہ، تو ایسی صورت میں پھیلاؤ میں رقبے کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ وزن کا اعتبار ہوگا۔ چنانچہ ایسی نجاست اگر وزن میں 1 درہم یعنی 4.5 ماشا آج کل کے اعتبار سے 435 گرام یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، دھوئے بغیر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، اگرچہ اس کا پھیلاؤ کم ہو یا زیادہ۔ اور اگر اس سے زیادہ وزن لگ جائے تو معاف نہیں، دھوئے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ تو اگر وہ لکوڈ ہے تو اس میں تو یہ ہتھیلی کی مقدار کا پیمانہ مقرر کیا گیا ہے، اور اگر وہ لکوڈ نہیں ہے بلکہ وہ تھک ہے، ایسی صورت میں اس کی اندر وزن کا اعتبار ہوگا 435 گرام، یہ وزن ہے جس کو 4.5 ماشا ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو اس سے اگر کم ہے تو معاف ہے، زیادہ ہے تو پھر معاف نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کے کپڑے پر ایسی ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہ مقدار معفو عنہ یعنی جو مقدار معاف ہے اتنی ہے، تو مسلسل اس کے ساتھ نماز پڑھتے نہیں، الگ مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو پاک کرنے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ پھر نفسی نماز تو جائز ہو جائے گی، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نجاست خفیفہ وہ نجاست ہوتی ہے جسے یقین سے نجاست کہنا ممکن نہ ہو، کیونکہ دوسری دلیل ایسی موجود ہوتی ہے جو اس کے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ یہ نجاست کیونکہ نجاست غلیظہ کے مقابلے میں کم اور ہلکی ہوتی ہے اور اس کی معاف مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے۔ اس کی اقسام مثلا گھوڑے کا پیشاب ہے، یہ حرام پرندوں، کوا، باز، گدھ وغیرہ کی بیٹ ہے، حلال جانوروں مثلا گائے، بکری، بھینس وغیرہ کا پیشاب ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو جس حصے یا عضو میں لگی ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم میں لگی ہے تو معاف ہے، دھوئے بغیر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی۔ اس میں ہر حصے کا الگ چوتھائی مراد ہے۔ مثلا اگر آستین پر وہ لگی ہے خفیفہ تو اس آستین کا چوتھائی حصہ مراد ہوگا۔ اگر وہ دامن پر لگی ہے تو دامن کا، شلوار کے ایک پائچے پر لگی ہے تو اسے ایک پائچے کا، پورے لباس کا چوتھائی نہیں بلکہ جس حصے پر لگی ہے۔ ایسی اگر جسم پر لگی ہے تو اگر بازو پر ہے تو اس بازو کا چوتھائی، پیر پر ہے تو پیر کا چوتھائی، ہاتھ پر ہے تو ہاتھ کا چوتھائی، اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر آستین میں لگی ہے تو آستین کی چوتھائی سے کم ہو، اگر کلی میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو، دوپٹہ یا رومال میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اگر بازو میں لگی ہے تو اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے۔ غرض یہ کہ جس عضو میں لگے اس کی چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے، اور اگر پورا چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا واجب ہے، دھوئے بغیر نماز درست نہیں۔ نجاست غلیظہ جس پانی میں پڑ جائے وہ پانی بھی نجس غلیظ بن جاتا ہے، اور خفیفہ جس پانی میں پڑ جائے وہ بھی نجس خفیف بن جاتا ہے۔ بالٹی رکھی تھی پانی کی، اس میں کوئی سخت نجاست گر گئی تو وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا اور اس کو ہم کہیں گے نجاست غلیظہ۔ اب اس کے بعد جو وہ کپڑے پر لگ رہا ہے تو اس میں ہم ہتھیلی کی مقدار دیکھ لیں گے، اور اگر وہ کوئی گاڑی چیز ہے تو اس میں وزن دیکھ لیں گے۔ پانی میں رہنے والے جانوروں مثلا مچھلی، مینڈک وغیرہ اور ایسے جانوروں کا خون نجس نہیں ہوتا جن کا خون بہنے والا نہیں ہوتا، جیسے مکھی، کھٹمل، مچھر وغیرہ، ان کا خون نہیں۔ کپڑوں پر مچھر بیٹھ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے یا ہم نے اس کو مارا تو اس کا کچھ خون سا نکل آتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ناپاک کپڑا دھو رہے ہوں تو دھوتے وقت اس کی کچھ چھینٹیں اڑتی ہیں، تو اگر وہ چھینٹیں دھونے والے کے ہاتھ پر یا جسم پر کپڑے پر لگتی ہیں
زیادہ نہیں ہوتی، کم لگ جاتی ہیں تو وہ معاف ہے، اس سے اس کا ہاتھ یا کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ چھینٹیں اڑ کر قریب رکھے ہوئے کسی پانی میں گر گئیں، لوٹے میں گر گئیں، تو وہ اس پانی کو، لوٹے کے پانی کو ناپاک کر دیں گی۔ تو ناپاک کپڑے دھوتے وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ آس پاس صاف پاک پانی رکھا ہوا نہ ہو، اور گھر کے اندر جو خواتین کپڑے دھوتی ہیں ان کو بھی مسائل ضرور بتلانے چاہیے۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ ان ناپاکیوں کو پاک کرنے کے طریقے پر گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے نجاست کی تعریفات، ان کی اقسام اور ان کے احکام کو ذکر کیا۔ تو غلیظہ اور خفیفہ کا حکم الگ الگ ہو گیا۔ غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ گاڑی ہے تو 435 گرام یا اس سے کم ہو تو وہ معاف ہے، اور اگر وہ لکوڈ ہے تو ہتھیلی کی مقدار یا 3 سینٹی میٹر جو ہے وہ ہم نے اس کی مقدار پڑھی ہے، اتنی معاف ہے، اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ اور خفیفہ کے اندر چوتھائی کا اعتبار ہے، جس جگہ لگے اس جگہ کا چوتھائی وہ مراد ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح طرح۔ اگر نجاست 3 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے اس صورت میں اس کو پاک دھونے کے لیے پورے جامے کو یا شلوار کو تو نہیں دھونا چاہیے؟ جی بالکل، اس کا ہم طریقہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ویسے جواب بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر وہ ناپاکی جس کا دھونا ضروری ہے، وہ جس کپڑے پر لگی ہے، جتنے حصے پر، اتنے حصے کو دھونے سے وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر ایک آستین پر ہے تو پوری قمیص کو دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس آستین کو پاک کر لیں بس ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شریعت کے مسائل جان کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ارحم الراحمین ہم سب کے لیے شریعت کا اتباع آسان فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو کسی مشکل میں ہیں یا اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ موجودین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو غیب سے پورا فرما، تمام مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔